میرا چھوٹا دیور ہم سب کا بہت لاڈلا تھا. مجھے تو وہ اپنے بچوں جیسا لگتا تھا. لیکن مجھے کیا خبر تھی جسے میں اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتی ہوں وہی میرے دیور کی ایک بہت بری عادت تھی. وہ ہر اتوار کو مجھ سے شرط لگاتا کہ بھابھی دیکھنا آج ہماری ماروخ ہمیں واپس مل جائے گی جس سے اس گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر میں جیت گیا تو زردے کی دیگ پکا کے تقسیم کروں گا. میں ہنس کر اس کے سر پر چپت لگا دیتی کہ عدیل تم بالکل پاگل ہو. بھلا 4 سال بعد ماروخ اب کیسے ملنی تھی اور کیا یہ خوشخبری سنائے گی؟ دل میں اب میں بھی لاکھ دعائیں مانگتی کہ کاش میری بچی مجھے مل جائے، مگر وہ اپنی شرط پر بضد رہتا کہ وہ لازمی ملے گی. چاروں ناچار میں شرط مان لیتی اور ہر بار کی طرح وہ زردہ پکواتا. وہ چاہے شرط ہار جاتا مگر دیگ پکوانا نہ بھولتا اور اسے پورے محلے میں تقسیم کرتا. میرے شوہر اور دیور کی کچھ حرکتیں مشکوک تھیں. وہ دونوں اکثر رات کو گھر سے غائب ہوتے تھے. میں اکثر سوچتی رہتی تھی کہ میری بچی کہاں گئی ہے اور یہ سب کیسے ہو گیا. ایک دن عدیل شرط لگانا بھول گیا اور پھر اس اتوار میرے ساتھ. میرا نام سمیرہ ہے. میرا تعلق سندھ سے تھا مگر شادی کے بعد میں پنجاب آ گئی. ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے. گھر کے حالات نہ برے تھے اور نہ ہی اتنے اچھے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ خدا جس حال میں رکھے. میری ماں نے ہمیشہ ہمیں شکر کرنا سکھایا. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اماں نے ہم دونوں بہنوں کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا. میرے دونوں بھائی بڑے تھے اور دونوں کی ہی شادیاں ہو چکی تھیں. چھوٹی بھابھی نے میرے لیے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کیا تو ابا نے کچھ دنوں بعد ہاں کر دی، کیونکہ سب جانتے ہیں آج کل کے دور میں غیروں میں رشتہ کرنا جان جوخم کا کام ہے. اور پھر بھابھی کے بھائی کو تو سب نے دیکھا تھا، اکثر اوقات ہمارے گھر بھی آتا تھا. ابا نے بڑی بہن کا ہاتھ اپنے بھتیجے کو دے دیا اور مجھے بھابھی کے گھر بیاہ دیا. یوں میرا اور میری بھابھی کا وٹا سٹا ہو گیا. میری بھابھی پنجاب کی رہنے والی تھی، میں بھی ادھر ہی آ گئی. شادی کے بعد کسی غم خوشی کے موقع پر میکے جاتی ورنہ ادھر ہی رہتی تھی. میری شادی کو 2 سال ہو گئے. اس کے بعد میرے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں مر گئے. ماں باپ کی موت کی خبر ہم دونوں بہنوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی بھائیوں نے تو جیسے منہ ہی پھیر لیا تھا. میکا ماں باپ سے ہی ہوتا ہے، اب وہ ختم ہو گیا تھا. میرا ایک دیور اور ایک ہی نند تھی. نند میری بھابھی بھی تھی. دیور مجھے بہت لاڈلا تھا. جسے میں اس گھر میں آئی تھی وہ مجھے بہت عزت دیتا تھا. اپنے دل کی ساری باتیں وہ مجھی سے کرتا. کبھی کبھی تو مجھ سے گلے تک مل لیتا. میں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنے بچوں جیسا ہی لگتا تھا. میرے سسر کا انتقال میری شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا. ساس حیات تھی مگر بیمار ہی رہتی تھی اور پھر کچھ ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئی. چنانچہ میں اس گھر میں بڑی بہو کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھی. آئے گئے اور سب رشتہ داروں کو دیکھنا میرا ہی فرض تھا. میرا شوہر ایک شریف انسان تھا، مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اکثر میں دیکھتی تھی کہ وہ پریشان رہتا ہے. زیادہ بات چیت نہیں کرتا. کبھی تو وہم سمجھتی تو کبھی ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی. آہت آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تو میرا شوہر مجھے کہتا کہ میری پیاری بیوی کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں. شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی دی جس کا نام میں نے اور آہت نے ماروخ رکھا تھا. ماروخ میں ہم سب کی جان تھی. وہ جب سے پیدا ہوئی تھی پورا گھر اس کے آنے سے چہکتا تھا. عدیل تو اسے بے تحاشا پیار کرتا تھا، مگر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ مجھے عدیل کی نیت پر شک سا پڑتا تھا، کیونکہ ماروخ جب میرے اور آہت کے درمیان سوئی ہوتی تو صبح اس کی دونوں ٹانگیں بندھی ہوتی تھی اور وہاں ان کا لگ بھگ 1 ماہ لگ جانا تھا. گھر میں دیور میں اور ماروخ تھے. جب بھی سوتی تو اس کی ٹانگیں بندھ دی جاتی. میں یہ دیکھ کر اب ڈرنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں ساتھ سوئی ہوتی تھی تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا. ماروخ کی عمر اس وقت تقریباً 6 سال تھی. ایک دن میرا دیور مجھے کہنے لگا، بھابھی میں ماروخ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تاکہ وہ باہر جا کر کچھ کھیل لے. بچی گھر میں رہ رہ کر تنگ پڑ جاتی ہے. میرے شوہر چونکہ سندھ گئے ہوئے تھے اور ماروخ انہیں بہت یاد کرتی تھی. ہم نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں، تنگ تو آ ہی چکی ہے یہ گھر رہ رہ کر. میں نے ماروخ کو عدیل کے ساتھ بھیج دیا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ مجھ پر بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے. ایسی قیامت جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. 4 گھنٹوں کے بعد جب عدیل آیا تو وہ ہلکان ہو رہا تھا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. میں نے اس کو دیکھ کر اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے.
وہ ایسے کیوں ہلکان ہو رہا ہے؟ اور معروف کدھر ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے آوازیں لگانا شروع کی، مگر وہ ہوتی تو جواب دیتی نہ۔ جب مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے عدیل سے پوچھا، عدیل، میری معروف کدھر ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ابھی وہ کدھر ہے؟ کیا کسی اپنے دوست کے گھر چھوڑائے ہو؟ میرے دیور نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور کہا کہ بھابھی مجھے معاف کر دیں، معروف کہیں کھو گئی ہے۔ میں اور وہ ساتھ والے باغ میں کھیل رہے تھے، اچانک کوئی عورت آئی جس نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ ہماری معروف کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ نظروں سے یکدم ہی اوجھل ہو گئی۔ بھابھی مجھے معاف کر دینا۔ یہ سنتے ہی میں غش کھا کر گر پڑی۔ میرے شوہر کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ سارے کام چھوڑ کر گھر واپس آ گئے۔ آتے ہی عدیل کو مارنا شروع کر دیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میری بچی کو کہیں بھیج دیا ہے۔ پہلے تمہیں اس بات کو سمجھ نہ سکی کہ آہد یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے اب عدیل سے نفرت ہو گئی تھی۔ معروف کو کھوئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملی تھی۔ ان سب میں یہ بات بہت عجیب تھی کہ میرا دیور اور شوہر دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے۔ میں بھی اب صبر کھو چکی تھی، بس دعائیں مانگتی تھی کہ میری بچی جہاں بھی ہو بس ٹھیک ہو۔ عدیل کے ساتھ اب میرا پہلے جیسا رویہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ مجھے شروع سے ہی بہت عزیز تھا۔ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی بیٹی دی تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھ سے یہ خوشی چھین لی جس سے میں دوسری دفعہ ماں بن سکتی تھی۔ مگر کیا فائدہ، اولاد پہلی ہوتی ہے یا دوسری؟ معروف مجھے ہر رات کو یاد آتی اور میں ساری رات رو کر گزار دیتی۔ میرے شوہر مجھے چپ کرواتے اور کہتے کہ ہماری بیٹی ایک دن ہمیں ضرور مل جائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ میں ان کو کہتی کہ آپ کو آپ کی بیٹی کیسے مل جائے گی جب ہماری بیٹی کو کھوئے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں۔ جب سے میری بیٹی کھوئی تھی میرا دیور مجھ سے ہر اتوار شرط لگاتا کہ دیکھنا بھابھی، آج ہماری معروف مل جائے گی اور پھر میں زردے کی دیگ پکوا کر تقسیم کروں گا۔ میں اسے پاگل کہہ کر چپت لگا دیتی کیونکہ اب تو اس کی شکل بھی مجھے بھول گئی تھی۔ اتنے عرصے سے معروف کو دیکھا جو نہیں تھا۔ وہ مجھے کہتا بھی کہ دیکھنا آج ہماری معروف گھر ضرور آئے گی اور ساتھ خوشخبری بھی لائے گی، پھر ہمارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دوبارہ سے خوش باش رہیں گی اور بالکل صحت یاب ہو جائیں گی۔ جب سے وہ گئی تھی میں بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی، لیکن جب اس کی کوئی خبر نہ ملتی تو میرا دیور پھر بھی زردے کی دیگ پکوا کر پورے محلے میں تقسیم کرواتا۔ اسے ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ معروف کو شروع سے ہی میٹھا بہت پسند تھا، روزانہ مجھ سے میٹھے کی فرمائش کرتی تھی۔ اس سب میں وہ واقعے میں بالکل فراموش کر چکی تھی کہ میری بچی کی رات کو ٹانگیں بندھی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بات کبھی گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی، شاید یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ ایک رات گھر میں آہد اور میرا دیور بھی موجود تھے۔ آدھی رات کو مجھے پیاس لگی تو میں پانی کے لیے اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کمرے میں نہیں ہیں۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی چھت پر آ گئی، کیونکہ اکثر اوقات وہ مجھے چھت پر ملتے تھے، لیکن چھت پہ ان کو نہ پا کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر بھی نہیں ہیں۔ پھر میں نے اپنا پورا گھر دیکھ لیا، وہ دونوں مجھے نہ ملے۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے اپنے گھر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی اور شخص بھی موجود ہے۔ میں نے آواز کا تعاقب میں چلنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں ایک آدمی موجود ہے جو کہ زخمی ہے، اسے کافی چوٹ لگی ہے، وہ درد سے بلبلا رہا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر کچھ سوچ کر اس کی برہم پٹی کی۔ ابھی میں یہ کام کر ہی رہی تھی کہ وہ آدمی فوراً بھاگ گیا۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ آدمی ہمارے گھر آتا اور مجھے کہتا کہ تمہاری بچی میرے گھر ہے، تم اس سے ملو گی تو فلاں ایڈریس پر آ جانا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس دن میں جانے کو بالکل تیار تھی کہ مجھے عدیل نے تیار دیکھ کر پوچھ لیا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ میں گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ میں ڈر کے چپ ہو گئی۔ عدیل نے میری چوری فوراً پکڑ لی اور پھر مجھے سچ بتانا پڑا کہ رات کو اکثر جب آپ دونوں نہیں ہوتے تو ایسے ایک آدمی آتا ہے جو ایک دن زخمی حالت میں گیٹ کے پاس تھا۔ عدیل کچھ سوچ کر فوراً وہاں سے چلا گیا اور گھر کو بری طرح سے لاک کر گیا۔ میں اس کو یوں جاتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ آہد آئے اور انہوں نے میرا سامان پیک کیا اور مجھے سندھ بھیج دیا۔ سندھ میں اپنی بھابھی کے گھر آئی تھی اور یہاں ہی رہتی تھی۔ بھائی میرے بیرون ملک تھے۔ بھابھی کے بچوں میں مجھے اپنی بچی یاد آتی۔ ہر شرط کی طرح عدیل مجھے اتوار کو فون کر کے شرط لگاتا اور پھر دیگ پکا کر تقسیم کر دیتا۔ 2 ماہ بعد مجھے آہد جب لینے آئے تو پھر میں گھر واپس آ گئی۔ مجھے یہاں کر بے چینی رہتی تھی، اب ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہاں بچے تھے تو دل لگ جاتا تھا۔
ہفتے کی رات عدیل لاہور چلا گیا اور اس رات میرے سے شرط لگانا بھول گیا، اور پھر میرے ساتھ وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک بار تو میرا سر چکرا گیا۔ میں نے احد کی طرف دیکھا، پھر عدیل کی طرف دیکھا، وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ میں دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے گلے لگ گئی۔ سامنے میری معروف تھی۔ اتنے سالوں بعد میری معروف میرے سامنے تھی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری تہجد کی دعاؤں کا مجھے یوں صلہ ملے گا۔ مگر معروف چند منٹ گھر رہی، پھر اسے عدیل کہیں لے گیا۔ میں یہ سب کارروائی دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ مجھے احد نے فی الحال چپ رہنے کی تلقین کی، مگر میں ماں تھی، میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد بیٹی کو چند پل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ پھر 2 دن بعد عدیل اور احد لوٹے۔ انہوں نے مجھ پہ ایسا راز انکشاف کیا جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بچی اغوا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے اغوا کیا گیا تھا، اور وہ کسی اور نے نہیں، اس کے باپ نے یہ سب کروایا تھا۔ میں یہ سب سن کر پھٹ پڑی کہ آخر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری معصوم بچی کے ساتھ؟ آپ تو باپ تھے۔ پھر بھی مجھے احد سے نفرت ہونے لگی۔ میں فوراً کمرے میں آ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ پتہ نہیں کتنی رات گزر گئی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں سوئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کمرے سے باہر آئی تو باہر ہال میں میری نند یعنی بھابھی بھی براجمان تھی۔ اتنی رات اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھ پر مزید حقیقت کو کھولا اور بتایا کہ معروف اتنے عرصے میرے پاس رہی تھی۔ یہ سن کر میری ہچکیوں سے رونا شروع ہو گئی، مگر جیسے جیسے وہاں بیٹھے تینوں نفوس مجھے بتا رہے تھے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میرا شوہر کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ فوج کے خفیہ ادارے میں کام کرتا تھا۔ میرا دیور بھی اسی کا ادارے کا حصہ تھا۔ میرے شوہر کو ایک مشن پورا کرنا تھا، پشاور میں کچھ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا تھا، مگر ان سب میں مجھے اور معروف کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے معروف کو اغوا کر لیا اور اتنے سالوں تک وہ اپنی پھپھو کے ساتھ رہی تھی۔ معروف کی اس کی پھپھو نے بہت اچھی تربیت کی تھی۔ احد مجھے بتانے لگے کہ دشمنوں کے قدم پاکستان کی زمین پر بہت مضبوطی سے جم چکے تھے۔ ہمیں اتنے سال اسے ختم کرنے میں لگ گئے۔ عدیل نے جو کیا وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ تو پھر وہ عورت کون تھی جس کو باغ سے بچی کو اٹھا کر لے کر گئی تھی؟ یہ سن کر عدیل نے بتایا کہ آپ کی نند نے یہ کام کیا تھا۔ بھلا ان سے بہتر کون یہ کر سکتا تھا؟ بھابھی سنتے ہی اس کو گھورنے لگی۔ احد نے مزید بتایا، معروف کے پاؤں ہم خود باندھ دیتے تھے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کیا تم وہاں بتاتی ہو یا نہیں، تمہیں ہم پر اعتماد ہے کہ نہیں، مگر افسوس سمیرا تم نے بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر ہمیں یہ منصوبہ تشکیل دینا پڑا، اور وہ آدمی جو زخمی تھا وہ کون تھا؟ اب میری بات کا جواب عدیل نے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے شوہر ہی تھے، آپ کو حالات کے لیے تیار کر رہے تھے، مگر آپ گھر سے بھاگ رہی تھی، ہمارے دشمنوں کے پاس جا رہی تھی۔ میں بس اپنی بچی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوش تھی۔ میرا اپنے شوہر پر اعتماد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور عدیل وہ مجھے اور بھی عزیز تھا۔ وہ ہر اتوار کو معروف کی ساری باتیں مجھے یاد کروا کر ہنساتا رہتا تھا تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب رشتے بہت ہی بہتر نوازے تھے۔